بابا زبرا درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سے اشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم بکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آری منی مسکین ناداری، فدائے نقش نالحنت کنم جان یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2024 آنے والا ہے۔ چونکہ یہ عیسوی سال ہے اور ہمارا اسلامی سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو چونکہ یہ پوری دنیا میں یہی زیادہ رائج ہے اور اس کے مطابق ہمارا قانون سارے ادارے وغیرہ وہ کام کرتے ہیں، تو برکیف سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا آغاز ہونا، اس کے اندر جیسے ہی وہ 31 دسمبر آئے گی، رات 12 بجے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہوگا، اور ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں بالخصوص، چاہے وہ مرد ہیں عورتیں ہیں کوئی بھی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ بہت اچھا ایک عمل ہے۔ تو وہاں پہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو رات آتش بازی ہوتی بہت زیادہ 12 بجے، اور پھر آتش بازی کے ساتھ ساتھ جو منچلے ہیں نوجوان ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں چوک و بازار میں آتش بازی چراغاں کی جائے گی، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد مرد و زن کا اختلاط، شراب نوشی ہوتی ہے، شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں، اور پھر جو شراب کا اگلا کام ہے جو زنا ہے، تو اس سے بھی لوگ وہ دور نہیں رہتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، کیا یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہیپی نیو ایئر کہنا اور کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینا اس کی کوئی اصل ہے؟ بالکل بھی اصل نہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی بھی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 23 سال تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں حیات رہے۔ 23 سالوں میں کوئی بھی ایک سال ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام نے کسی کو نئے سال کے آنے کی مبارک دی ہو یا کسی صحابی نے دی ہو۔ اچھا، صحابہ سے آگے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، ان میں سے بھی کسی سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، اولیاء، کسی سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں نئے سال کے آنے کی مبارکباد دی گئی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں یہ جمعۃ المبارک، جمعہ مبارک کہا جاتا ہے۔ یہ میسج جیسے جمعہ شروع ہوتا ہے ایسے ان نون بندوں کی طرف بھی واٹس ایپ آنا شروع ہو جاتے جمعہ مبارک۔ کسی بھی حدیث سے جمعے کی مبارک دینے کا کوئی اجر یا فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، السلام علیکم کہنے کی فضیلت ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ ایک پلر درمیان میں آ جائے، دو بندے اس طرح جا رہے ہیں، رستے میں پلر آ گیا ہے، ایک ادھر سے یا درخت آ گیا ہے، ایک ادھر سے گزرا دوبارہ پھر سلام لیں، اتنی زیادہ سلام کی تاکید فرمائی۔ لیکن یہ مبارک جمعہ مبارک یا نیا سال مبارک، اس کی کہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ملتی، نہ کوئی یہ سنت ہے۔ یہ بالکل ٹوٹلی یہ کافروں کا یہ تہوار ہے، وہ مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ جی مولوی حضرات جو ہے نا وہ بڑی سختی کر دیتے ہیں، تو اس میں کون سا حرج ہے؟ تو بھائی نیا سال آ رہا ہے،
تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایسے کریں نا، 31 دسمبر رات 12 بجے آپ 11:55 پہ مصلی پہ بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہوں، چاہیے کہ عیسوی سال ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، میں نے 2000 کے قریب میں نے پورے سال میں گناہ کیے، تو وہ میرے گناہ جو تھے مالک میں نے نادانی میں کر لیے، مجھے پتہ چل گیا، مالک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک نیا سال جو آ رکھا ہے، تو پچھلا سال زندگی کا کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ ہماری جو زندگی ہے 2023 ختم ہوگا اور 2024 جیسے شروع ہوگا، ہم قبر کے 1 سال اور قریب چلے جائیں گے۔ تو جو بندہ قبر کے قریب جا رہا ہے اس کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا پھر یہاں پہ جو طریقہ کار ہمارے اپنایا جاتا ہے، بے حیائی عروج کے اوپر ہوتی ہے اور اسی کا نام ہیپی نیو ایئر رکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر جتنے بھی پروگرامز ہیں وہاں پہ یہ بات کی جائے گی، اب دیکھیں جی 2 منٹ باقی رہ گئے، 1 منٹ باقی رہ گیا، اب نیا سال آنے والا، کیا ہو جائے گا؟ تم نے نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہو تو پچھلے سال جو گناہ کیے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، خوشی کا کوئی بھی موقع اپنے مالک کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جب وہ غصے کی حالت ہو تو پھر اللہ کے خوف کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر ہمارے ہاں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر میرا جسم میری مرضی کے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، NGOز متحرک ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے بھی انگریز ملک ہیں وہاں پہ سوائے لفظ کزن کے اور کوئی نہیں ملے گا آپ کو، ایک کزن کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خاندانی سسٹم اتنا پیارا ہے، یہ چاچے کا بیٹا چچیر ہے، یہ پھپھو کا بیٹا پھپھیر ہے، یہ مسیر ہے، یہ فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ، یہ اس طرح کے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہمارا خاندانی نظام ہے، ہماری پھوپھیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، ہم ایک بہترین نظام کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر پھر اسی طرح کے وہ کچوکے لگائے جائیں گے، اور ایک نوجوان کو اس موبائل کے ذریعے اتنا زیادہ ٹریپ کر لیا جاتا ہے، جال میں پھنسایا جاتا ہے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں نے ہیپی نیو ایئر کے اوپر کوئی سٹیٹس نہ لگایا، میں نے کوئی میسج نہ کیا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا تو پھر ہم بھی آپ کو کہتے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، ہمیں کوئی بھی تہوار جب منانا ہو تو سب سے پہلے در مصطفیٰ پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور عیسیٰ السلام کی ذات تمہارے اندر بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اسوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر حضور عیسیٰ السلام کی ذات موجود ہے، آپ نگاہی ہوگی آپ اس رستے پہ چلتے ہی کیوں ہیں؟ اس رستے کو بند کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی۔ عزیز سامعین محترم، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حیا کے موضوع کے اوپر کتنے ارشادات آپ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ ایک میدان میں نہا رہے ہیں۔ اچھا ان کے جب نہا رہے ہیں تو کپڑے انہوں نے نہیں پہن رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نگاہ پڑی، کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ یعنی حی کا مطلب ہے بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، ستیر بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا یحب الحیا والستر، اللہ حیا کو پسند بھی کرتا ہے اور پردہ پوشی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ نہانے لگے تو اپنی سطر کو ڈھانپ لے۔ اچھا یہاں اس سے اگر کوئی بندہ نہر کے اوپر نہانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ وہاں پہ جا کے وہ کچھے پہن لیتے ہیں، تو جسم تو سارا ہمارا ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری جو رانے ہیں جس کو ہم پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، یہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں واضح روایتیں دیکھیں،
کہ اسلام حیا تک کتنا درس دیتا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے حیا والی روایات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہیپی نیو ایئر جو منانے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کرتے کیا، نفل تو نہیں پڑھتے، بے حیائی کرتے ہیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور جب حیا جہاں پہ نہیں رہتی وہاں پہ ایمان بھی نہیں رہتا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، ایک اڑ جائے دوسرا آٹومیٹیکلی خود بخود اڑ جاتا ہے۔ اچھا اگر حیا والا پرندہ اڑ گیا پیچھے ایمان کا آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر ایمان والا پرندہ اڑ گیا تو حیا جتنی مرضی رکھ لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے اندر حیا ایمان کا حصہ ہے، فرمایا 60 درجے ایمان کے اس میں سے ایک حیا بھی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کی نبوت میں سے یہ بات پہنچی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندے میں حیا ختم ہو جائے پھر جو کچھ مرضی کرتا چلا جائے، یعنی اذا فاتک الحیا فعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں پھر جو کچھ مرضی کرو۔ حیا ہی تو ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے میں قائم رکھتی ہے، اور اگر حیا ہماری ختم ہو گئی تو پیچھے انسان کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جرحد، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو دیکھا کہ وفاخذی منکشفۃ، میری ران سے کپڑا اٹھ گیا، یہ جو میرا پٹ ہے اس سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا، یہ پٹ میرا ننگا ہو گیا، ران ننگی ہوگی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما علمت ان الفاخذ عورہ، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو ران ہے یہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ نوجوان جو کھیل کے میدان میں فٹ بال کھیلتے ہوئے اپنے یہ رانوں کو ننگا کرتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہوئے رانوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مسلسل گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہمارا اسلام تو اس ران کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، عورت تو پوری کی پوری شرمگاہ ہوتی، اس کو نقاب اتار کے یا چہرہ دکھانے کی کہاں پہ اجازت ہو؟ عزیز سامعین محترم، یہ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں این جی اوز کی طرف سے تاکہ مسلمانوں کے اندر حیا کو ختم کر دیا جائے۔ جب حیا ختم ہو جائے گی تو پھر یاد رکھنا پیچھے ایمان ہمارا وہ صحیح سلامت قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، آج علی علی کرنے والے بہت سارے موجود ہیں، مولا کائنات کے بڑے اونچے اونچے نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی ان کی سیرت کو بھی اپنا لو۔ حضور علیہ السلام نے بالخصوص مولا کائنات کو دو روایتیں بیان کی، دو دعا مخاطب کیا۔ ایک میں یہ فرمایا کہ لا تکشف فاخذک ولا تنظر الی فاخذ حی ولا میت، فرمایا کہ علی اپنی ران کو اس پٹ کو ننگا نہ کرنا، اور کبھی بھی کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران کی طرف دیکھنا بھی نہیں، یعنی یہ حیا پیدا کی جا رکھی ہے۔ زندہ شخص ہو چاہے مردہ ہو، ہمارے سامنے مردہ بھی ہے، اس کے بھی اس ران کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، شرمگاہ تو اس سے بھی اوپر ہے، وہ تو بڑی دور کی بات فرمائے، اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دوسری روایت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی غیر محرم عورت پر ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر نہ دوڑاؤ۔ یہ مولا کائنات کو مخاطب کر کے دونوں روایتوں میں فرمایا، علی غیر محرم عورت کی طرف اگر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نگاہ کو موڑ لو۔ پہلی نظر اللہ معاف فرماتا ہے، دوسری نظر اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اب رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہ کو نیچا رکھا ہوئے ہیں، لیکن اچانک سامنے سے کسی عورت پہ آپ کی نگاہ پڑی، غیر محرم ہے، تو فوراً اپنی نگاہ کو لٹائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر دوسری مرتبہ وہ اللہ معاف فرمائے گا۔ دوسری مرتبہ اگر آپ نے دیکھا تو آپ کی وہاں پہ پکڑ ہوگی۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا حیا کو قائم کرتے ہوئے، میں نے عرض کیا جب حیا ختم ہو جائے، یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے اوپر ہوتا کیا ہے؟ حیا کو تو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے میرا جسم میری مرضی، حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب حیا ختم ہو جائے پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسلام نے ہر وہ عمل جس سے ہماری حیا ختم ہوتی ہے اس عمل سے منع فرما دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند گھر میں موجود نہیں ہوتے ان کے ہاں نہ جایا کرو، چاہے وہ آپ کا کزن ہے، چاہے رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں جہاں عورت اکیلی ہے وہاں پہ گھر میں نہ جاؤ۔ اتنی کلوز آپ کے رشتہ دار ہے، غیر محرم ہے،
تو فرمایا کہ جب عورت گھر میں اکیلی ہو، خامد نہ ہو، تو اس گھر میں نہ جایا کرو۔ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا شیطان تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اس طرح گھل جاتا ہے جیسے خون تمہارے جسموں کے اندر گردش کرتا ہے۔ جب بندہ مرد و عورت غیر محرم یعنی جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، فرمایا جب وہ دونوں تنہائی اختیار کرتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے دل میں بھی اور اس کے دل میں بھی غیر محسوس طریقے سے وہ برائی کے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اپنی حیا کو سلامت رکھیں، یاد رکھیں انسان کی جب حیا ختم ہو جائے پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ میدان جنگ میں تشریف فرما تھے، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اچھا، اس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس عورت نے نقاب کیا ہوا تھا اور میدان جنگ میں آئی اور آ کے پوچھنے لگی کہ حضور میرے بیٹے کا کیا بنا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ اچھا، جب بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، چونکہ یہ دور جاہلیت کے ساتھ متصل دور تھا، پہلے جب کسی کے اپنے عزیز کے فوت ہونے کی خبر ملتی تو واویلا شروع ہو جاتا، بال کھول لیے جاتے، بین کرنا شروع کر دیا جاتا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے اور اس کو جوان بیٹے کی موت کی خبر مل چکی ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن نقاب اس نے اتارا نہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اتنی بڑی صدمے کی خبر تمہیں پہنچی ہے اور ابھی تک تمہارے چہرے کے اوپر نقاب ہے۔ اب ذرا سنیں اس عورت نے کتنا تاریخی جملہ کہا۔ وہ کہنے لگی کہ سنو، اگرچہ میرا لخت جگر فوت ہو گیا ہے، اگرچہ میرا لخت جگر فوت ہو گیا ہے، لیکن میری حیات فوت نہیں نہ ہوئی ابھی، میری حیات ابھی باقی ہے نا۔ اور بہادر شاہ ظفر فرمایا کرتے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی جب خوشیوں کا موقع ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا کرو۔ اور ہمارے ہاں یہ طریقہ بتیرہ بن چکا ہے، جب خوشی کا موقع ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہندی مایوں کوئی بھی ہو، یہ نیا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے جس کو قوالی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس قوالی کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ عورتیں وہاں پہ آ کے قوالی کر رہی ہیں۔ مجھے بتائیں کہاں پہ یہ جائز ہے؟ حرام کاموں کو بڑا ایک ملمہ سازی کر کے اس کے اوپر دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو اپنی طرف کہا جاتا ہے، اپنی دلی تسکین کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے وہ حمد ہوتی، نعت ہوتی، اس کے بعد پھر وہاں پہ جو بے حیائی کے گانے وہ چلائے جاتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر حیا کو ختم کرنے والی ہیں۔ اپنی حیا کو برقرار رکھیں، یاد رکھیں اگر حیا ختم ہو گئی پھر انسان کا پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام قرار دے دی ہے۔ کون سے؟ فرمایا نمبر 1 ہمیشہ شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جتنا مرضی بڑے پیر کا مرید ہو، جب تک اپنے پیر باپ کو اور اپنی مرشدہ ماں کو راضی نہیں کرتا ہے تب تک نہ اس سے رب راضی ہے نہ رب کا رسول راضی۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ پتہ ہی اس کو کہ میرے گھر میں دیوس اس شخص کو کہا گیا ہے، اس شوہر کو کہا گیا ہے جس کی بیوی بے حیائی کرے، جس کی بیوی کھلے بال اور بغیر نقاب کے وہ بازاروں میں جا رکھی ہو، پارٹیوں میں جا رکھی ہو اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہو۔ اچھا، یہ بڑے علاقوں میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اپنی بیوی کو شو پیس بنا کے سامنے رکھنا۔ کیسے بے غیرت انسان، دیوس کا مطلب بے غیرت ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو اپنی موٹر سائیکل پہ سجا سنوار کے بٹھانے والا، اپنی بیوی کو شو پیس بنا کے سب کے سامنے ظاہر کرنے والا دیوس اور بے غیرت۔ میں نے نہیں کہا، یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز سامعین محترم، بے حیائی کو ہمارے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام کے اوپر۔ میں
آپ سے عرض کروں یہ نیا سال آ رہا ہے، اس نئے سال کو آپ نوافل پڑھ کے بھی آغاز کر سکتے، یعنی اسلام میں یہ بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ نئے سال کو بالکل آپ خاموش ہو جائیں، آپ نفل ادا کریں، اب غور کریں نا کہ پچھلے سال میں نے کتنے گناہ کیے، ان گناہوں کا آپ ازالہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک سال نیا آنے والا ہے، زندگی کا ایک سال کم ہو رکھا ہے، قبر کے قریب ہو رہے ہیں آپ، اپنی قبروں کے بندہ قریب جائے تو خوشیاں نہیں مناتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات آپ سے عرض کروں گا، بڑی اہم ترین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ برائی ان میں عام ہو جائے۔ کس طرح برائی عام ہوگی؟ آپ نے ایک گانا واٹس ایپ کے اوپر آپ کو کسی نے گروپ میں میسج کیا، آپ نے وہ کسی گروپ میں شیئر کر دیا، آپ نے فیس بک کے اوپر شیئر کر دیا، آپ نے وہی گانا اپنے سٹیٹس کے اوپر لگا دیا، جتنے لوگ وہ گانا سنیں گے، جتنے لوگ وہ گانا دیکھیں گے، ان تمام لوگوں کو بھی گناہ ملے گا اور ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے ذمہ آئے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ، مسجد میں بھی ابھی پیسے دیں گے، جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں جو گناہ آپ نے اس معاشرے میں پھیلایا ہے، اور یہ دور بڑا نازک ترین ہے، پہلے برائی ہوتی تھی ایک بندے تک، دو تک، تین تک ٹریول کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں ایک کلک کے اوپر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں تک وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور برائی پھیل جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ لوگ جو اسلام کے اندر مسلمانوں میں برائی کو پھیلانے کے لیے وہ نت نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لہم فی الدنیا والآخرہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے اوپر، اس کے نام کے اوپر بے حیائی کو عام نہ کرنے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور یہ ہمارا کوئی بھی اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ کافروں کا ہے، اور جو کافروں کے تہوار مناتا ہے، یاد رکھیں جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کا طریقہ اختیار کرے گا، اسلام کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایسے نہ ہو کہ مرے پاکستان میں اٹھائیں امریکہ میں جائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔